کہتے ہیں نا کہ شیر پیدا ہوتے ہیں بنائے نہیں جاتے، ایسے ہی ایک کہانی ہے بھارتیہ سینکوں کے ایک شوریہ کی، جن کی ویرتا کے آگے امریکہ کو بھی جھکنا پڑا۔ دوستو، جہاں آزادی کی لڑائی میں سوتنترتا سینانیوں نے اپنے بلیدان اور دھیریہ کے بلبوتے برٹش طاقت کو جھکایا تھا، تو وہیں دوسری اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہمارے دیش کے ویر جوانوں نے اپنے دشمنوں کو دھول چٹائی ہے۔ آزادی کے بعد چاہے 1965 کی لڑائی ہو یا پھر 1971 کا یدھ ہو یا پھر کارگل یدھ ہو، ہر بار ہمارے دیش کے ویر جوانوں نے دشمنوں کی سینا کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم پرم ویر چکر سے سمانت اس ویر جوان کی بات کریں گے جنہوں نے 1965 کے بھارت پاکستان یدھ میں اکیلے ہی پاکستانی سینا میں کھلبلی مچا دی تھی۔ انہوں نے اکیلے ہی پاکستان کے 8 پیٹن ٹینکوں کو نشٹ کر کے لڑائی کا پورا رخ ہی بدل دیا تھا۔ دوستو، اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں ویر عبدالحمید کی۔ ویر عبدالحمید کا جنم 1 جولائی 1933 کو اتر پردیش کے غازی پور ضلع کے دھامو پور گاؤں میں ہوا۔ ان کی ماں کا نام سکینہ بیگم اور پتا کا نام محمد عثمان تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کے پتا بھارتیہ سینا کے لانس نائک پد پر تعینات تھے۔ باوجود اس کے اس کی ماں پریوار کی کفالت کے لیے سلائی کا کام کرتی تھی۔ ماں عبدالحمید کے بھوشیہ کے لیے چنتت رہتی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ عبدالحمید سلائی کا کام سیکھ لے۔ لیکن عبدالحمید کو سلائی سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا من تو پڑھائی، کشتی اور دنگل کے داؤ پیچ میں ہی لگا رہتا تھا۔ جیسے جیسے عبدالحمید کی عمر بڑھتی گئی، وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کشتی، نشانے بازی اور تیراکی جیسے فنوں میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ عبدالحمید بچپن سے ہی اور بچوں سے بالکل الگ سوچ رکھتے تھے۔ عبدالحمید کا ویوہار بچپن سے ہی گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت ونمر تھا۔ وہ اکثر لوگوں کی مدد کیا کرتے۔ اسی کڑی میں ایک دن یوں ہوا کہ ان کا گاؤں دھامو پور مگئی ندی کے کنارے بسا ہے، اس لیے وہاں اکثر باڑھ آتی رہتی۔ ایک دن اسی ندی کو پار کرتے ہوئے 2 مہیلائیں ڈوبنے لگیں۔ ڈوبنے والی مہیلائیں مدد کے لیے لوگوں کو بلاتی رہیں۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ڈوبتی مہیلاؤں کو بچا لے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے عبدالحمید کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 مہیلائیں ڈوب رہی ہیں۔ وہ فوراً ندی میں کود گئے اور مہیلاؤں کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ عبدالحمید کے اس کارنامے نے انہیں سب کی نظروں میں ہیرو بنا دیا۔ 18-19 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ 21 سال کی عمر میں وہ ریلوے میں بھرتی ہونے کے لیے گئے، لیکن ان کا من تو بس دیش پریم کے پرتی لگا تھا۔ وہ دیش کی سیوا کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار ان کا سپنا پورا ہوا۔ 1954 میں 21 سال کی عمر میں وہ سینا میں بھرتی ہو گئے اور وہاں اپنا کاریہ سنبھالا۔ دوستو، 1962 میں چائنا اور بھارت کے بیچ ہونے والا یدھ عبدالحمید کی پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں عبدالحمید نے نہ صرف اپنے بہادری کے جوہر دکھائے، بلکہ بڑے بڑے افسروں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ عبدالحمید کوئی سادھارن انسان نہیں، بلکہ اور لوگوں سے بالکل الگ ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انڈین آرمی میں ان کی پوزیشن بڑھتی چلی گئی۔ پھر وہ وقت آیا جو عبدالحمید کو نہ صرف مشہور کر دیا، بلکہ انہیں سب کی نظروں میں ہیرو بھی بنا دیا۔ دوستو، 1962 میں چائنا سے جنگ کرنے کے بعد بھارت کی آرتھک استھتی بہت خراب ہو چکی تھی۔ غریبی پورے بھارت کو اپنے چپیٹ میں لے چکی تھی۔ ہمارا دیش ان مشکل وقتوں کو جھیل ہی رہا تھا کہ 1964 میں دیش کے پردھان منتری جواہر لال نہرو کی بھی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے دیش میں راجنیتک حالت بھی خراب ہو گئی۔ ایسا وقت جب بھارت چاروں طرف سے مصیبتیں ہی جھیل رہا تھا کہ پاکستان نے اسی لیے اپنا اوسر سمجھا اور بھارت پر آکرمن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر 8 ستمبر 1965 کو رات کے سمے پاکستان نے بھارت پر حملہ کر دیا اور دونوں دیشوں کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ تب ایک بار پھر عبدالحمید کو اپنے دیش کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے
ویر عبد الحمید بہت سارے سینکوں کے ساتھ چھٹیوں پر گھر آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہیں یہ پتہ چلا کہ بارڈر پر جنگ چھڑ چکی ہے اور سارے سینکوں کو واپس ڈیوٹی پر بلایا گیا ہے تو انہوں نے فوراً واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن ان کے گھر والوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس کا کارن یہ تھا کہ جاتے وقت ان کی سائیکل کا چین ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا تو وہ ٹرین بھی چھوٹ گئی۔ گھر والے یہ سوچ رہے تھے کہ سائیکل کا چین ٹوٹ جانا، ٹرین کا چھوٹ جانا، ہونا ہو یہ سب اپشگن ہے، کچھ تو برا ہونے والا ہے۔ عبد الحمید نے کہا مجھے دیش کے لیے جانا ہی پڑے گا۔ پھر کسی طرح انہوں نے اپنا سفر طے کیا اور منزل تک پہنچ گئے، اور پھر جس جانبازی سے انہوں نے لڑائی لڑی وہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا۔ دوستو، 1965 کے جنگ میں پاکستان نے سب سے پہلے جموں کشمیر سے ہی گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستانی سینک کامیاب نہیں ہو پائے، جس کے بعد پاکستانی سینکوں نے اس علاقے سے انٹری کرنے کا ارادہ کیا جہاں عبد الحمید تعینات تھے۔ دوستو، دراصل یہ لڑائی پنجاب کے ترن تارن ضلع میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے اصل اتار۔ جنگ جیتنے کے بعد اس گاؤں کو ہندی میں اصل اتر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اصل اتر کا مطلب ہوتا ہے اصل جواب، یعنی صحیح جواب، یعنی پاکستان نے جو بھارت پر حملہ کیا تھا اس حملے کا بھارتی سینکوں نے جو صحیح جواب دیا، اسی کارن اس گاؤں کا نام اصل اتر پڑ گیا۔ عبد الحمید کو جب پاکستانی پیٹن ٹینکوں کے آنے کا آبھاس ہوا تو وہ سترک ہو گئے اور اپنے انڈر میں رہنے والے سبھی سینکوں کو اکٹھا کیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ عبد الحمید اس وقت RCL نام سے پکارے جانے والے ایک ایسے جیپ پر سوار تھے کہ جس جیپ کے آگے کے سائیڈ میں فائرنگ کرنے والی بندوق لگی ہوتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ RCL گن چلانا مطلب اپنے موت کو بلاوا دینا، کیونکہ دوستو RCL گن جب فائر کرتی ہے تو پیچھے اتنا دھواں پھینکتی ہے کہ لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ فائرنگ کہاں سے کی گئی ہے۔ لیکن بھارتی سینا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور نہ ہی بھارتی سینا کے پاس زیادہ ہتھیار تھے، جبکہ پاکستانی سینکوں کے پاس امریکہ کا دیا ہوا پیٹن ٹینک تھا جو اس وقت کا آدھونک ہتھیار مانا جاتا تھا، جس کے بارے میں خود امریکہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی ہتھیار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے عبد الحمید نے بڑی چالاکی سے اپنی جیپ کو گنے کے کھیت میں ایسی جگہ کھڑا کر دیا کہ جو دور سے کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد عبد الحمید کو ایک پیٹن ٹینک نظر آیا۔ عبد الحمید نے اپنے ساتھیوں کو الرٹ کر دیا کہ مجھے ایک پاکستانی ٹینک نظر آ چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے ٹینک نظر آنے لگے۔ عبد الحمید اپنے جیپ میں بیٹھ کر ٹینک کے ان کمزور حصوں کو اپنا نشانہ بنا رہے تھے کہ جو ٹینک کا سب سے کمزور حصہ ہوا کرتا تھا۔ عبد الحمید نے پہلی فائرنگ کی اور ان کا نشانہ بالکل آگے چل رہی ٹینک پر جا کر لگا اور اس ٹینک کی دھجیاں اڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ پاکستانی سینا کچھ سمجھ پاتی، عبد الحمید نے دوسرا ٹینک بھی اڑا دیا۔ یہ دیکھ کر باقی پاکستانی سینا اپنے ٹینکوں کو چھوڑ کر آگے بھاگ گئی۔ دوستو، یہ لڑائی 8 ستمبر 1965 کو ہوئی تھی۔ پھر 9 ستمبر کو پاکستانی سینا پوری تیاری کے ساتھ حملہ کیا، جس کی وجہ سے بھارتی سینا کو کافی نقصان ہوا۔ اس کے باوجود عبد الحمید پوری بہادری سے لڑتے رہے، اور 9 ستمبر کو بھی عبد الحمید نے اور 2 ٹینک نشٹ کر دیے، یعنی 2 دن میں عبد الحمید نے اکیلے ہی 4 ٹینک نشٹ کر دیے۔ دوستو، عبد الحمید کے اس ویرتا کی کہانی پورے دیش میں مشہور ہو چکی تھی اور ان کے لیے بڑے بڑے ایوارڈز کا اعلان کیا جا رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف عبد الحمید پاکستان کے دشمنوں کے لیسٹ میں شامل ہو چکے تھے۔ تیسرے دن پاکستان کا ٹارگیٹ عبد الحمید ہی تھا۔ دوستو، اب باری آتی ہے 10 ستمبر کی۔ 10 ستمبر کو پاکستانی سینا پوری تیاری کے ساتھ جنگ میں آئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستانی سینا کے پوری تیاری کے باوجود بھی عبد الحمید نے 3 اور ٹینک اڑا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اصل اتر گاؤں پاکستانی ٹینکوں کی قبرگاہ میں بدلتا چلا گیا۔
پاکستانی سینا تیسرے دن بھی اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے کہ عبدالحمید موت بن کر ان کا پیچھا کر رہے تھے اور پاک سینیکوں کو موت کی نیند سلا رہے تھے۔ تبھی اچانک عبدالحمید کے جیپ کے آگے ایک پاکستانی پیٹن ٹینک آ گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ فائر کیا، ادھر ٹینک اڑا، ادھر ویر عبدالحمید کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ویر عبدالحمید کے لاش کو بٹورا گیا تھا۔ 10 ستمبر 1965 کو دیش کا یہ جانباز سپاہی ویرتا اور اپنے دیش کی آن بان اور شان کی خاطر دشمنوں سے لڑتے ہوئے ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ دوستو، جس فوٹو کو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویر عبدالحمید کی پتنی رسولن بی بی کی ہے۔ 3 اگست 2019 کو ان کا نidھن ہو چکا ہے، لیکن 2008 میں انہوں نے دیش کے پریزیڈنٹ پرتیبھا پاٹل سے ملاقات کی تھی تو یہ رونے لگی تھی اور انہوں نے دیش کی سرکار سے یہ مانگ کی تھی کہ ویر عبدالحمید کو وہ سمان نہیں ملا جس کے وہ لائق ہیں، اور انہوں نے مانگ کی تھی کہ غازی پور میں جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کا نام ویر عبدالحمید کے نام پر ہی رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ویر عبدالحمید کے نام پر ایک ہاسپٹل کھولا جائے اور ویر عبدالحمید کے نام پر ہی ایک آرمی سینٹر بھی کھولا جائے۔ دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ رسولن بی بی تو اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کی مانگوں میں سے ایک بھی مانگ پوری نہ ہو سکی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی یہ مانگیں پوری ہونی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔